morning students. Yes students, آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے جو ہم نے کل ایک پیرا پڑھا تھا، اس کے آگے ہم پڑھیں گے. She not only became a mystic of Kashmiri Shweti sect but also a Sufi saint. یعنی کہ صوفی کیا ہوتا ہے وہ، یعنی کہ وہ بھگوان شیو کے ہی بھجن نہیں گاتی تھی، بٹ آلسو وہ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ بھگوان سے کیا کہتے ہیں، اے ممبر آف اسلامک ریلیجن، گروپ آف ریلیجن، وہ اسلام سے جڑے ہوتے ہیں لیکن وہ بھگوان سے یعنی کہ خدا سے ہی، خدا کی بندگی ہی گاتے رہتے ہیں. ان کو صوفی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ صوفی سینٹس. شی کریٹڈ دا مسٹک پوئٹری کالڈ واکس. مسٹک کیا بولتے ہیں؟ مسٹک کس کو کہتے ہیں؟ مسٹک کہتے ہیں سم ون ہو اٹیمپٹس ٹو بی یونائٹیڈ ود گاڈ، یعنی کہ جو خالی خدا کی بندگی کرتے ہیں اس کو مسٹک پوئٹری کہتے ہیں. ان کو اس کی جو پوئٹری ہے، اس کے جو شاعر تھے ان کو واکس بولتے تھے. واکس کیا؟ ان چیزوں کو، اس کے شاعری، اس کے جو لکھے ہوئے شعر ہیں ان کو واکس بولتے ہیں. لٹرلی سیئنگ اور اسپیچ. ایچ واک کنٹیننگ 4 lines. ایک واک میں 4 lines ہوتے تھے. از اے short poem structured around a theme popularly known as lal walks. یعنی کہ وہ ان کا ایک تھیم ہوتا تھا، اسی کے اراؤنڈ وہ 4 لائنیں گھومتی رہتی تھی. ان کو لل واکس کہتے تھے. Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmir. یعنی کہ اس کے جو واکس ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول کشمیری لٹریچر میں رکھتے ہیں. یعنی کہ کشمیری لٹریچر میں لل واکس کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہر واکس ریپرزینٹ دا بیسٹ ٹیچنگس فار مین کائنڈ. اس کے واکس میں مین کائنڈ یعنی کہ انسانیت کے بارے میں لکھا گیا ہے. ان اے ماڈرن ورلڈ دے انسپائر اس to seek unity and harmony among the people of all religions and races. یعنی کہ ان کے واکس ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں یونائٹ رہنا چاہیے ہر ایک ریلیجن کے ساتھ. وہ کسی ریلیجن کے ساتھ وہ ہر ایک ریلیجن کے ساتھ ایک جیسی چلتی تھی. اس کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک جیسے تھے. These walks describe the ریلیشن شپ بٹوین دا مین اینڈ گاڈ. اس کے واکس بس بھگوان یعنی کہ خدا کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. بس انسان اور خدا، بھگوان اور انسان، بس یہی چیزیں اس کے واکس میں ہوتی ہیں. اینڈ دا ڈیپسٹ ارج آف دا ہیومن سول دیٹ از ٹو بی ون آف دا Almighty. In one of her walks, she talks about the temporary nature of this world. یعنی کہ اس کے جو واکس تھے وہ انسانی یعنی روحانی، جو ہماری روح ہوتی ہے، ہماری آتما ہوتی ہے، اس کو کہتی تھی اپنی آتما کو بھگوان کے ساتھ یعنی کہ خدا کے ساتھ ملاؤ. اس کے واکس میں بس یہی لکھا ہوتا ہے. اب کچھ واکس میں اس نے ٹیمپرری نیچر کے بارے میں بتایا ہے، یعنی نیچر کے بارے میں. گاڈس اینڈ ڈیپسٹ ارج آف ہیومن walks and talks about the temporary nature of this world and advise people not to get overwhelmed by world pleasures and charms. یعنی کہ وہ کہتی تھی لوگوں کو کہ یہ جو دنیا کی جو خوبصورتی اس میں مت کھو جاؤ، بس اپنی اندر کی خوبصورتی کو نکالو، اپنی اندر کی خوبصورتی. ہر پوئٹری از روٹیڈ اینڈ ہیومنزم اینڈ از اے ٹریجر آف وزڈم، لو، ٹروتھ، پیس اینڈ اٹرنل جوائے. یعنی کہ اس کی جو واکس جو ہے وہ بس اندر کی آتما یعنی کہ اپنی روحانی، وہ کسی ہر ایک کو بولتی ہے اپنے روح کو جگا، اپنے روح کو صاف کرو، سچ بولو. ہاں مطلب کہ ہر ایک اچھی چیزیں وہ کہتی تھی. It reveals the real essence of religious Lal Dal greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali, the famous Kashmiri poet saint known as for his great poetry. جو شیخ نور الدین ولی وہ بھی ایک بہت بڑے فیمس کشمیری پوئٹ ہیں. اس نے
وہ بہت ہی انسپائر ہو گئے تھے لال دت سے، یعنی کہ انفلوئنس ہو گئے تھے لال دت سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، اس کے آگے ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے. تھینک یو.